بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری بیوی مجھ سے پردہ کرنے لگی، کہتی 1 مہینے تک تم نہ تو مجھے دیکھو گے نہ میرے قریب آؤ گے۔ ایک رات خود پر قابو نہ کر سکا اور بیوی کا نقاب اتار دیا، اور یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو اگر مرد کی شادی صحیح عمر میں نہ ہو تو اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ سیدھی راہ سے بھی بھٹکنے لگتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری بڑھتی ہوئی عمر اور اس پر شادی کا نہ ہونا مجھے غلط راستوں کا راہی بنا رہا تھا۔ میرے سب دوستوں کی شادی ہو چکی تھی، سبھی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش تھے اور 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے، جبکہ میں ابھی تک تنہائی کا شکار تھا۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کبھی فون کی اسکرین کا سہارا لیتا تو کبھی بے مقصد چھٹی والے دن گھنٹوں چھت پر گزار کر دوسروں کے گھروں کا نظارہ کرتا۔ لیکن یہ سب میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے جذبات سے مجبور ہو کر رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ میری شادی ہی میرے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ جب مجھے ایک جائز راستہ مل جاتا تو میں خود ہی تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر ایک سیدھے راستے کا مسافر بن سکتا تھا۔ اور پھر 36 سال کی عمر میں میری زندگی میں فارینہ چلی آئی، جسے میری ماں اور بہنوں نے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ نکاح کے 3 بول ادا کر کے مجھے محسوس ہوا تھا کہ اب میں کبھی کسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے میری زندگی کی ساتھی مل گئی تھی۔ شادی کی رات فارینہ کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، لیکن میرے دوست مجھے کمرے میں جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ سب مل کر میرے صبر کو آزما رہے تھے اور میرا دل پوری طرح مچل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جا کر تو میری شادی ہوئی تھی، اور اب میں ایک پل بھی مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے دوستوں سے پیچھا چھڑایا اور کمرے کی طرف بڑھا تو میری چاروں بہنیں دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ مجھے شدید کوفت کا احساس ہو رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور 11 بجے سے میں صرف اپنی دلہن کے پاس جانے کی ہی کوشش کر رہا تھا۔ میری شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی میں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ شادی کے رشتے میں بندھنے کے بعد ہی میں اس کا چہرہ دیکھوں اور پھر ساری زندگی اسی کا غلام ہو جاؤں۔ میں نے اپنی ساری زندگی بہت ہی مشکل سے گزاری تھی، اور اب بس میری یہی خواہش تھی کہ میری زندگی میں آنے والی ساتھی مجھے سکون بخش دے، میرے جذبات کی تسکین کی وجہ بن جائے۔ میری بہنوں نے مجھ سے پورے 5,000 روپے کی مانگ کی تھی، اور اس وقت تو میں انہیں 10,000 بھی دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فوراً ہی ان کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے اور انہوں نے دروازہ چھوڑ دیا۔ دل میں ارمانوں کے دیے جلائے میں کمرے میں داخل ہوا تو بستر پر میری بیوی سراپے حسن بنی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے الماری سے اس کا تحفہ نکالا اور اس کے قریب جا کر سلام کرتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ گھونگھٹ کے اندر اس کا وجود کانپ رہا تھا، اور اس بات کو میں اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کے بجائے میں نے خود لفظوں کو ترتیب دینا شروع کیا، تاکہ میں اس کے اندر کے خوف اور ڈر کو باہر نکال سکوں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ وقت کسی بھی لڑکی کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس وقت جب ارینج میرج ہو اور شادی کی رات ہی دلہن کی اپنے شوہر سے پہلی ملاقات ہو۔ ویسے بھی فارینہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، وہ 22 سال کی ایک جوان لڑکی تھی۔ میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا کہ فارینہ، تمہیں مجھ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جو بات بھی تمہارے دل میں ہو تم مجھے آسانی سے کہہ سکتی ہو۔ میں شوہر سے زیادہ تمہارا دوست بن کر رہوں گا۔ میری بات سننے کے بعد فارینہ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں میرے سامنے ایک شرط رکھی، جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس کی آواز اس قدر میٹھی اور سریلی تھی کہ میں اسے دیکھنے کو بےتاب ہو گیا تھا، لیکن اس ظالم حسینہ نے تو اپنی شرط سے میرے ارمانوں کو مار ہی ڈالا تھا۔ فارینہ مجھ سے 1 مہینے تک پردہ کرنا چاہتی تھی اور اسے مجھ سے 1 مہینے کی مہلت چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا اور اسے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تو مجھ سے کیوں پردہ کرنا چاہتی ہو؟ اس کی یہ عجیب و غریب بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری اماں ایک بزرگ کی عقیدت مند ہے، اور میری شادی کے لیے اماں نے اس بزرگ سے دعا کو کہا، تو اس بزرگ نے بتایا
کہ میری کامیاب شادی کے لیے اماں کو ایک منت مانگنا ہوگی اور اسے پورا کرنا ہوگا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ میرے رشتے میں کچھ رکاوٹیں تھیں، اس لیے بزرگ کی بات مان کر اماں نے منت مانگ لی کہ اگر میری شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے گی تو میں 1 مہینے تک اپنے شوہر سے پردہ کروں گی اور اس سے کوئی تعلق نہیں بناؤں گی۔ اس سے میری آنے والی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ فارینہ کی بات سن کر میرے دل پر چھریاں چل گئیں۔ میں پہلے ہی سالوں سے اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، اور اب جب یہ گھڑی میری زندگی میں آئی تھی تو فارینہ کی اماں کی منت میرے سر پر تلوار بن کر لٹک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ مجھے 1 مہینے تک اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی تاکہ ہماری شادی شدہ زندگی میں کبھی کوئی مسائل نہ ہو، اور یہ سب وہ صرف ہم دونوں کی خاطر ہی کر رہی ہے۔ منت والی بات سن کر میں بھی گھبرا گیا کہ اگر میں نے ایک بات نہ مانی اس کی تو ہو سکتا ہے کہ میری شادی کو خطرہ ہو جائے۔ یہ سوچ کے میں نے فارینہ سے مجبوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم 1 مہینے تک مجھ سے پردہ کر سکتی ہو، لیکن دل ہی دل میں اس کی ماں کو کوس رہا تھا۔ فارینہ کی آواز اتنی خوبصورت اور وہ خود کتنی حسین ہوتی، یہ سوچ کر میرے لیے خود پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ ہم دونوں جس رشتے میں بن گئے تھے اس میں ایک دوسرے کی قربت کا مطمئنی ہونا نہ ہی غلط تھا اور نہ ہی گناہ۔ میں نے تحفہ ایسی فارینہ کے ہاتھوں میں پکڑا دیا تھا جبکہ اسے خریدتے وقت میں نے سوچا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن میں یہ سونے کی چین پہناؤں گا اور محبت سے اسے باہوں میں بھر لوں گا، لیکن آج کی رات کے سارے خواب بس خواب بن کے رہ گئے۔ فارینہ اپنا لباس تبدیل کر کے آئی تو اس کے چہرے پر اس وقت بھی گھونگھٹ ڈلا ہوا تھا۔ وہ تکیاں اٹھا کر صوفے پر رکھنے لگی۔ مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میری نئی نویلی دلہن ساری رات چھوٹے سے صوفے پہ پریشان ہو، اس لیے میں نے اسے بیڈ پر جگہ دے دی اور خود صوفے پر لیٹ گیا۔ فارینہ تو تھوڑی دیر میں چادر اوڑھے گہری نیند سو گئی، لیکن میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ میں چادر میں چھپے فارینہ کے وجود کو تکتا رہا اور دل میں پڑی حسرتوں پر ماتم مناتا رہا۔ کیا ہو جاتا اگر آج کی رات ہی ملن کی گھڑی آ جاتی؟ بہت دفعہ دل باغی ہونے لگا اور میں نے سوچا کہ ساری منتوں کو بالائے طاق رکھ کے میں اپنے ارمانوں کو پورا کر لوں، مگر میں خود بھی منتوں مرادوں پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا، اور اسی لیے میں فارینہ کی ماں کی منت کو توڑ کر کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات یوں ہی آنکھوں میں گزر گئی تھی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ کافی دنوں سے شادی کی تیاریاں اور راتوں کو جاگ جاگ کر میری بہنیں خوب ہلا گلا کر رہی تھیں، اسی لیے آج سب تھک کر سوئے پڑے تھے۔ میں یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر نکل گیا اور یہی سوچتا رہا کہ یہ 1 مہینہ کیسے کٹے گا۔ ایک ہی رات گزارنا اس قدر مشکل ہو گئی تھی کہ 1 مہینے کا سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ جب تک فارینہ میرے نکاح میں نہیں تھی میرے لیے صبر کرنا آسان تھا، لیکن اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں اپنے قریب پا کر بھی اسے دور رہنا تو بہت ہی مشکل کام تھا۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ کئی سالوں کے انتظار کے بعد تو میں شادی جیسی خوشی کو حاصل کر پایا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد 15 سال کی عمر سے ہی میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ذمہ داریوں کا بوجھ ایسے پڑا کہ مجھے خود پر نظر ڈالنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ میں نے خون پسینہ ایک کر کے 4 بہنوں کی ذمہ داریاں ادا کی، لیکن جب بھی میری شادی کا ذکر نکلتا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ جب میں نے اپنی شادی کے لیے زور ڈالا تو اماں کہنے لگی، بیٹا اب پہلے گھر بنواؤ پھر ہی میں تیری شادی کروں گی۔ اماں کی بات ٹھیک تھی، لیکن مہنگائی کے اس دور میں گھر کھڑا کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے دن رات محنت کی، میں ایک ساتھ 2 نوکریاں کر رہا تھا۔ پیسے بچا بچا کر میں نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور مجھے جلدی اس میں ترقی حاصل ہو گئی۔ مگر گھر چلانے کے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی پڑھانا تھا، ایسے میں گھر بنوانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں نے وقتی طور پر چھت پر ایک کمرہ بنوایا اور اماں سے کہا کہ اب میری شادی کروا دیں، میں اپنی بیوی کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر اماں فوراً راضی ہو گئی اور بہنوں کے ساتھ مل کر انہوں نے دن رات لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی، لیکن تقریباً سال بھر جوتے چٹخانے کے باوجود بھی ان کو میرے لیے ایک لڑکی بھی پسند نہ آئی۔ کبھی میری بڑی بہن کو کوئی اعتراض ہوتا تو کبھی چھوٹی کو۔
کبھی اماں کو لوگ شریف نہ لگتے تو کبھی بہن کو لڑکی چالاک لگتی۔ جب بھی وہ سب کچھ لڑکی کو دیکھ کر گھر لوٹتی تو ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن کر میرا دماغ خراب ہونے لگتا۔ سب کی اپنی الگ الگ پسند تھی اور ایک ہی لڑکی میں وہ سب خوبیاں مل کے نہیں دے رہی تھیں۔ جب میں ان سب سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تو میں نے ایک دن صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں نے مہینے بھر میں میری شادی نہ کی تو میں خود اپنی مرضی سے کسی کو بھی دلہن بنا کر گھر لے آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ سب پریشان ہو گئی اور پھر سب نے مل کر ایسی دھوم مچائی کہ مہینے بھر میں 20 لڑکیاں دیکھ ڈالیں اور آخر کار فارینہ سے میرا رشتہ طے پا گیا۔ نہ میں نے فارینہ کی کوئی تصویر دیکھی تھی، نہ ہی شادی سے پہلے کوئی ملاقات کی تھی، اور شادی کا ایک دن گزرنے کے باوجود بھی میں اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ کئی گھنٹے سڑکوں پر گھومنے کے بعد جب میں گھر لوٹا تو سبھی لوگ اٹھ چکے تھے۔ مجھے دیکھتے اماں غصہ کرنے لگی کہ نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر تو کہاں نکل گیا تھا؟ کیا سوچتی ہوگی وہ تیرے بارے میں؟ اماں کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی مجھے گھر سے نکلے کئی گھنٹے ہو چکے تھے اور میری غیر موجودگی پر پتہ نہیں فارینہ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ جب میں نے اس کی بات مان لی تھی تو پھر مجھے اسے یہ احساس نہیں دلانا تھا کہ میں اس کی بات مان کر خوش نہیں ہوں۔ میں فوراً ہی اوپر گیا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر فارینہ پر پڑی۔ وہ الماری کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس کی کمر میری طرف تھی۔ اس کے بھیگے بال اس کی کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ اس کا مناسب قد اور اجلے اجلے ہاتھ پاؤں مجھے بہکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بے ساختہ ہی میں اس کے قریب چلا گیا تو وہ چونک گئی۔ جیسے ہی اسے میری موجودگی کا احساس ہوا اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ اس کے اس انداز نے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اچانک ہی بہت عجیب انداز سے کہا کہ آپ تھوڑی سی احتیاط کیجیے فاروق، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غلطی ہمارے رشتے کو ختم کر دے، بس 1 مہینے کی تو بات ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، مجھے خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا جبکہ وہ پوری بات مجھے بتا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی میں خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ میں آرام سے بستر پر لیٹ گیا اور ساری رات صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ فارینہ بھی کمرے میں موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی موجودگی میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ رات کو ولیمے کی تقریب تھی اور تھوڑی ہی دیر میں میری بہن آ کر فارینہ کو بیوٹی پارلر لے گئی تھی۔ شام کے وقت میرے دوست آئے تو مجھے طرح طرح سے تنگ کرنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں انہیں بتا بیٹھا کہ میری بیوی تو ایسی منت مان کر آئی ہے کہ میرے ارمان ہی مٹی میں مل گئے۔ میری بات سن کر میرے دوست حیران رہ گئے اور پھر سب نے مل کر میرا خوب مذاق اڑایا کہ اتنے ارمانوں سے شادی کرنے کے باوجود بھی میں ابھی تک کنوارا بیٹھا ہوں۔ میرا دوست شاہد کہنے لگا یہ منت کچھ نہیں ہوتی، تیری بیوی تجھے اچھے سے بے وقوف بنا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بیوی کا کسی اور کے ساتھ کوئی چکر ہو اور وہ تو تجھے خود سے دور رکھنے کے لیے ایسے باتیں بنا رہی ہو۔ شاہد کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے خوب کھری کھوٹی سنائی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات میرے دل و دماغ میں بھی اٹک کر رہ گئی تھی۔ کیا پتا شاہد ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی تو شادی کو 1 ہی مہینہ ہوا ہے، ابھی تو ہم دونوں کو ایک ساتھ پورا مہینہ گزارنا ہے۔ گھر میں اماں اور چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں، اس کی جو بھی حقیقت ہوگی جلدی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن ولیمے کی رات ہی اماں نے بتایا کہ دوسرے شہر میں موجود ان کے ابا یعنی میرے نانا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور انہیں وہاں جانا ہوگا۔ اماں نے اس قدر جلدی مچائی کہ میں نے انہیں صبح کی گاڑی کا ہی ٹکٹ کروا دیا اور وہ اکیلی ہی اگلی صبح نانا کے شہر روانہ ہو گئی۔ گھر میں صرف میں، میرا چھوٹا بھائی اور فارینہ رہ گئے تھے۔ چھوٹا بھائی یونیورسٹی جاتا تھا، میں نے بھی دوبارہ سے کام پر جانا شروع کر دیا کیونکہ گھر میں رہنے کا کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ نہ ہی فارینہ مجھے قریب آنے دے رہی تھی اور نہ ہی وہ زیادہ باتیں کیا کرتی تھی۔ فارینہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ شادی کے اگلے دن سے ہی میرا کاروبار چمک اٹھا تھا اور پہلے سے کہیں زیادہ منافع دے رہا تھا۔ میں نے فارینہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے جب بھی اس کے گھر جانا ہوتا میں خود اسے چھوڑ کر آتا، لیکن اس کا چہرہ میں شادی کے 1 ہفتے بعد بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ فارینہ کی میرے بھائی سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں باورچی خانے میں کھڑے اکثر ہی مل کر کچھ نہ کچھ پکاتے نظر آتے۔ فارینہ اس کے آگے گھونگھٹ بھی نہیں لیتی تھی اور یہ بات کبھی کبھی مجھے بہت ہی عجیب لگتی۔ وہ میری بیوی تھی لیکن میں ہی اس کے دیدار سے محروم تھا اور میرا بھائی یونیورسٹی سے آنے کے بعد سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا۔
میرا بھائی اظہر اکثر ہی فارینہ کی بہت زیادہ تعریف کرتا اور ان دونوں کے درمیان کی دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی۔ ایک دن میں کام پر سے لوٹا تو دونوں آپس میں پتہ نہیں ایسی کون سی بات کر رہے تھے کہ جو مجھے دیکھ کر دونوں کے ہونٹوں پر قفل لگ گیا۔ مجھے ان دونوں کا اچانک سے یوں خاموش ہونا بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کس بات کو لے کر بحث جاری تھی، میں اس بات سے بھی ناواقف تھا۔ میرے پوچھنے پر فارینہ نے ایسے ہی مجھے باتوں میں گھما دیا۔ مجھے دیکھتی اس کے چہرے پر گھونگھٹ آ جاتا، جبکہ اظہر کے سامنے وہ بنا گھونگھٹ کے ہی بیٹھی باتیں بنا رہی ہوتی۔ آج صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ میں جلدی کام سے فارغ ہو کر گھر چلا گیا، کیونکہ فارینہ بھی ابھی گھر میں اکیلی تھی۔ اظہر کو یونیورسٹی میں کسی کام کے سلسلے میں دیر تک رکنا تھا۔ فارینہ سارا وقت گھر کے کام کرتی رہی اور جب رات کو فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ کچھ موسم کا اثر تھا، کچھ جذبات کی شدت میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور جیسے ہی فارینہ کافی کا مگ اٹھا کر میرے قریب آئی، میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ میری اس اچانک حرکت پر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کا چہرہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فارینہ کو ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں گا، اس لیے وہ ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے اندازہ تھا کہ گھونگھٹ کے پیچھے کون سا چہرہ چھپا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھونگھٹ کی آڑ میں مجھے اتنا بڑا دھوکہ ملا ہے۔ فارینہ کو میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت میری ذہنی کیفیت کیا ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، فاروق ایک دفعہ میری بات سن لیجئے، پھر ہی آپ میرے بارے میں کوئی رائے قائم کیجیے گا۔ نہ ہی میری کوئی غلطی ہے اور نہ ہی میں قصوروار ہوں۔ مگر مجھے فارینہ کی کوئی بات نہیں سننی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے غصے کی حالت میں اپنی ماں کو فون میں لایا تو اتفاق سے فون میرے ماموں نے اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ اماں تو گھومنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں۔ میں نے نانا کی خراب طبیعت کے بارے میں پوچھا تو ماموں جان حیران ہو کر کہنے لگے کہ نانا کی طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، تمہاری ماں تو اس لیے یہاں آئی ہے تاکہ تم دونوں میاں بیوی کو کچھ وقت تنہائی میں گزارنے کا موقع مل جائے۔ ماموں کی بات سن کر میں جان گیا تھا کہ وہ نانا کی بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر گھر سے گئی ہیں، کیونکہ میری بیوی کی سچائی سے وہ پوری طرح واقف تھی، لیکن اس سچ کو صرف مجھ سے ہی چھپایا کیا تھا۔ فارینہ میرے قدموں میں بیٹھی روتے ہوئے کہنے لگی، ہماری شادی کے دن تک میں خود بھی اس بات سے انجان تھی کہ میری اور آپ کی شادی آپ کو دھوکے میں رکھ کر کروائی گئی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا رخصتی کے وقت علم ہوا جب آپ کی بڑی بہن نے رخصتی کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر مجھے یہ بات بتائی کہ آپ کو میرے سچ کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ کی بڑی بہن نے یہ بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی کہ میں خود شادی کی رات آپ کو اپنا سچ بتاؤں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کا سامنا کر پاتی، اس لیے میں نے وقتی طور پر جھوٹ کا سہارا لے لیا۔ میں جو فارینہ سے منہ پھیر کر بیٹھا تھا، اس نے میرا منہ اپنی طرف کیا اور کہنے لگی، ایک دفعہ میری طرف دیکھیے اور بتائیے کہ میرا گناہ کیا ہے۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کی نفرت کا سامنا کیا ہے، لیکن میں آپ کی نفرت سے ڈرتی ہوں۔ فارینہ کی باتوں سے میں اتنا تو جان گیا تھا کہ غلطی اس کی نہیں، میری ماں اور بہنوں کی ہے، جنہوں نے پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی، اور کہیں نہ کہیں یہ ظلم فارینہ پر بھی ہوا تھا، کیونکہ اسے تو یہی معلوم تھا کہ میں اس کے سچ سے واقف ہوں۔ میں نے فارینہ سے کوئی بات نہیں کی، اسے سچ کو قبول کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے تھا، لیکن آنسو بہاتی ہوئی فارینہ کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گزرے کچھ دنوں میں اس کی اچھائی اور اس کی نیک نیتی کو جان گیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اماں اور اظہر دونوں واپس آ گئے تھے۔ اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں پوری سچائی جان چکا ہوں۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا سچ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اگر میں غصے میں کوئی ایسا ویسا قدم اٹھا لیتا تو کیا ہوتا؟ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے سے پہلے آپ نے میرے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا؟ اس سے پہلے کہ اماں مجھے کوئی جواب دیتی، میرے چھوٹے بھائی نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جو میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اظہر کہنے لگا کہ بھائی، سارا سچ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اظہر بھی اس سچ سے پوری طرح واقف تھا، کیونکہ فارینہ نے کبھی اس کے سامنے گھونگھٹ نہیں لیا تھا۔ میں نے ایک تعصب بھری نظر اظہر پر ڈالی، وہ کہنے لگا، بھائی، اماں اور بہنیں تو آپ کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سب کو آپ کی کمائی کھانے کا عادت ہو گیا تھا۔ آپ نے نہ صرف چاروں بہنوں کی شادی کی، بلکہ شادی کے بعد بھی
आप उनके मुस्तकिल खर्चे उठाते रहे। इन सबको डर था कि अगर आपके लिए कोई अच्छी लड़की मिल गई तो आप इन सबको छोड़कर अपनी बीवी के गुलाम हो जाएंगे। और इसीलिए जब आपने शादी के लिए धमकी दी तो इन सब ने मिलकर जानबूझकर फारीना का इंतखाब किया, क्योंकि उसका आधा जला हुआ चेहरा उसकी खूबसूरती को खा गया था। आपको जानबूझकर शादी से पहले ये बात नहीं बताई गई कि एक हादसे में फारीना का आधा चेहरा जल गया था। ये सब चाहते थे कि आप शादी के बाद फारीना को देखें और सारी जिंदगी उससे नफरत करते रहें। लेकिन मैं इन लोगों की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए मैंने भाभी को रुखसती के बाद अच्छी तरह समझा दिया था कि वो किसी भी तरह आपसे 1 महीने की मोहलत ले लें और 1 महीने में किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से राब्ता करके मैं सर्जरी का बंदोबस्त कर लूँगा। भाभी का आधा चेहरा जला ज़रूर है, लेकिन ये ठीक हो सकता है। और आज भी इस सिलसिले में एक डॉक्टर से मिलने के लिए गया हुआ था। भाभी तो पहले ही सर्जरी के ज़रिए ठीक हो सकती थी, लेकिन उनके हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। मैं भाभी को भी आज की अपॉइंटमेंट में साथ ले जाना चाहता था और इसी बात को लेकर कुछ दिनों से हम दोनों में बहस चल रही थी, क्योंकि भाभी आपको बिना बताए इस तरह मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी। असर की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। इतना तो मैं जान गया था कि गलती फारीना की नहीं है, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि मेरे अपने ही घर वाले मेरे बारे में इतना गलत सोच रखते हैं। मैंने एक नज़र अपनी माँ पर डाली तो उन्होंने अपना सर झुका लिया। मैंने दुख भरे लहजे में अम्मा से कहा कि जब आज तक मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि बीवी के आने के बाद मैं बदल जाऊंगा। आप लोगों ने मेरे बारे में इतना वक्त लगा दिया कि मैं गलत रास्तों का मुसाफिर बनने लगा, और अगर अब भी मेरी ज़िंदगी में फारीना शामिल ना होती तो शायद मैं किसी बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाता। मैंने एक नज़र फारीना पर डाली तो मुझे एहसास हुआ कि उसका आधा चेहरा बहुत ही खूबसूरत है और आधा जला हुआ चेहरा भी इतना बदसूरत मालूम नहीं होता। या फिर शायद ये हमारे रिश्ते का असर था, जो मुझे उसकी बदसूरती इतनी बुरी महसूस नहीं हुई थी। अज़हर ने डॉक्टर से वक्त ले लिया था मैंने, और अज़हर ने मिलकर फारीना का इलाज शुरू करवा दिया था। 3 सर्जरी के बाद फारीना पहले की तरह खूबसूरत हो गई थी, लेकिन उसने कभी मुझे मेरे घर वालों से दूर न किया। आज के दौर में लोग बहू लाने से पहले उसके बारे में गलत राय कायम कर लेते हैं, और इसी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं और कितने ही लड़के उम्र गुजर जाने की वजह से गलत रास्तों का इंतखाब कर बैठते हैं। आपने भी ऐसे बहुत से घराने देखे होंगे जहां बहू के आने से पहले ही उसके बारे में अजीब व गरीब तासुर बना लिया जाता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।